علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ دھوکے باز کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ساتھ لے کے چلتے جا رہے ہیں۔ سٹیپ ٹو سٹیپ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کم سورسز میں، کم ناگوار، کم پسندیدہ حالات میں کس طرح اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے گئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ میں آپ کا کونسلر سعد حامد آپ کو استقبال کرتا ہوں سعد حامد انسٹیٹیوٹ آف سیلف گرومنگ میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ دھوکہ کھانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں ہمیں دھوکہ ہو چکا ہے، ہمیں پریشانی آ چکی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھیڑیا کھا چکا ہے اور ان کی قمیض پر خون کے نشان ہے، ان کے بیٹے پر، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جو ان کے بھائی ان کے لے کے آئے تھے، وہ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھیڑیے نے پہلے کھایا، پہلے قمیض اتاری، پھر کھایا اور پھر قمیض پر قید کر دی، لیکن وہ یہاں پر خاموش ہو گئے۔ ایک تو کنڈیشن یہ ہو گئی۔ دوسری کنڈیشن میں جب دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں جب گرایا، اور کنویں میں گرانے کے بعد جب واپس لوٹ کے آئے تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا۔ اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور بڑے خوش ہوئے کہ انہیں غلام مل گیا ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر خاموش رہے اور ان کے ساتھ آگے روانہ ہو گئے، آگے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک جگہ بیچ دیا، بکتے بکاتے، اور عزیز مصر کے گھر، بادشاہ مصر کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کی تربیت بھی ہوئی اور وہاں پر انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری۔ یہاں پر دیکھا گیا کہ جب انہوں نے یہاں پر زندگی گزاری تو جب ان کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی، اور جب تھوڑے سے عمر میں بڑے ہوئے تو وہ ماشاءاللہ خوبصورت انسان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں اصیل لوگوں میں دوسرے نمبر پر آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ جیسے کہ واقع میں آگے کچھ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اسی طرح وہ آپ وسلم کو دیکھتی تو وہ اپنے گلے کاٹ لیتی۔ آگے عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کاری کے لیے دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اس چیز کا انکار کیا تو اس عورت نے انہیں اس چیز میں مجبور کیا کہ وہ یہ کام کرے، تو اس کام پہ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے تو ان کی قمیض ان کے ہاتھ میں آ گئی اور پھٹ گئی، اور وہ دروازے پر جب دروازے تک حضرت یوسف پہنچے تو اس عزیز مصر وہاں پر پہنچ گیا، اور ان کی بیوی نے، جو ان کی بیوی تھی عزیز مصر کی، جس نے یہ غلط حرکت کی تھی، اس نے یہ سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ اور پھر یہ فیصلہ جا کے کورٹ میں جب گیا اور جا کے قاضی سے پوچھا گیا تو قاضی نے کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی تو عورت کا قصور ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوگی تو یہ حضرت یوسف کا قصور ہے۔ تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، لیکن وہ ایک عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے اس بات کو جسٹیفائی کیا کہ نہیں، یہ میری غلطی نہیں ہو سکتی، یہ میری غلطی کی بھی وجہ ہے۔ اس نے عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف کو دکھایا کہ دیکھیں ایسا ہو، یہ برائی میں نے اس وجہ سے کی، اس کا مین قصور یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو وہاں سے اپنے بھائیوں کی بھی تکلیف لے کے نکلے تھے، ایک اور بہت بڑی تکلیف میں پھنسنے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے گناہ کی زندگی سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ وہ جیل میں عزیز مصر نے اس معاملے کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ جب وہ جیل میں گئے تو انہوں نے وہاں پہ اپنا کام نہ روکا، اپنا کام دعوت تبلیغ کا جو ایک نبی کا تھا۔ وہاں پر دو بندوں نے خواب حضرت یوسف سے شیئر کیا،
حضرت یوسف نے جب انہوں نے یہ اپنے خواب شیئر کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر انہیں بیان کر دی. تعبیر بیان کرتے ہوئے جب ایک ان کا ساتھی رہا ہونے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ جب مصر کو کہنا کہ تمہارے ایک غلام عورتوں کے کیس میں پھنس گیا تھا اور وہ جھوٹا کیس تھا, مجھے یہاں سے نکالوا دے. یہ لقاد میں جب باہر گیا تو یہ کیس سارا کا سارا بھول گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ حصہ وہاں پر ہی رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا. انہیں خواب کی تعبیر جب انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھی تو انہوں نے اس آدمی کو یاد آیا کہ ایک بار میرا ساتھی ہوتا تھا قیدی رہائشی قیدی یوسف علیہ السلام. جب یوسف علیہ السلام تک اس خواب کی تعبیر کا پوچھا گیا تو انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ میرے پر ایک کیس تھا, مجھے پہلے وہاں سے رہا کیا جائے. انہیں وہاں سے رہا کیا اور انہیں وہاں پر لے آئے حضرت مصر نے, اور ایک خزانے ملک کا خزانہ دے دیا. اس پورے واقعے میں جو بات ہمیں یہاں تک پہنچی کہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دھوکہ ہوا. حضرت یعقوب علیہ یہاں پر دو کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن, اگر آپ کے دھوکے بعد آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے پاس ہے, اور آپ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ اگر آپ والدین ہیں, اگر آپ استاد ہیں, اگر آپ مینٹور ہیں, تو آپ رائٹ رکھتے ہیں. آپ تھوڑا یہاں پر اپنے آپ کو ایموشنل کرنا, اگر ایموشنل ہوتے اور یعقوب یہ کہتے کہ تم تو جھوٹے ہو, مجھے پتہ ہے تم نے جھوٹ بولا ہے, مجھے پتہ ہے تم نے غلط کاری کی ہے, تو کیا کوئی فائدہ ہو جاتا؟ کیا ان کا بیٹا واپس آ جاتا؟ آ بھی نہیں آتا, آ بھی جاتا تو زیادہ نقصان ہوتا. اس ٹائم ان کی خاموشی رکھنا بہتر تھی. اس ٹائم ان کا صبر یہ تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے, اعراض کر لیتے. اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں صبر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مار کھاتے رہو صبر ہے, پریشان رہو صبر ہے. یہاں پر انہوں نے جو صبر کیا وہ یہ تھا کہ نہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں, ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, نہ انہیں غلط کہا, نہ انہیں صحیح کہا. اس موقع پر ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگر وہ بڑا صحیح ہے اور بہت اپریشیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اکثر ماں باپ جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اکثر ان کی غلط کہانیوں پہ بھی انہیں شاباشی دینے لگ جاتے ہیں, ان کو اپریشیٹ انہیں اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر تھوڑا اگنور بنتا تھا. انہوں نے اگنور کیا اور ایک دعا کی, نمشق بزی و حزنی اللہ, کہ میرا شکوہ اور میرا غم صرف اللہ کے ساتھ ہے. یہاں پر انہوں نے شکوہ نہیں کیا, انہوں نے صبر کیا. اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کو جب کنویں پھینکا گیا, وہ جانتے تھے کہ پیچھے مڑوں گا تو میرے بھائی تو مجھے پھر مار ڈالیں گے, تو اس سے آگے بڑھنا بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ریڈی میڈ بندے سے اپنا شکوہ بھی نہیں کیا, کسی کو اپنے شکوے کی داستان نہیں سنائی, کسی کو کہانی نہیں سنائی, کسی کو بیٹھ کے اپنے غم نہیں سنائے, کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ویسے ہوا. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہر کسی سے غم اور شکوے نہیں کرنے چاہیے. اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے شکوے اور غم کس سے کرنے ہیں, میں نے اپنے دل کا بوجھ کس کے ساتھ ہلکا کرنا ہے. بعض اوقات کچھ جگہوں پر جا کر ہم جب نئی جگہ بجاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلق کی بنیاد صرف شکوے شکایتوں سے رکھی جا سکتی ہے, اور ہم ایک پوری سٹوری اور پوری ایک کہانی بیان کرتے ہیں. ہاں, انسان کا دل تو پریشان ہوتا ہے, لیکن ایسے لمحوں پر یاد رکھیے گا کہ جب دل بھرا ہو تو ایسے بندے سے شیئر کیجیے جو آپ سے ایموشنلی اٹیچ نہ ہو. اس کو تھوڑا ایموشنلی اٹیچ نہ ہو, جو آپ کی ہیلپ کر سکے. آپ تھری چیزوں کو یاد رکھیے. نمبر 1, وہ آپ کو سن سکے. نمبر 2, وہ آپ کو سمجھ بھی سکے. بعض اوقات لوگ سنتے بہت ہے, سمجھ نہیں پاتے. نمبر 3, آپ کو سلیوشن دے سکے. یہ ماہر نفسیات یا کونسلر ہی کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو دھیان سے اور غور سے سنے, اور اس کو آپ کو بہترین رسپانس بھی دے جو آپ کو لائف کو چینج کر سکے. اور اس ٹائم یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کو دل پر نہیں لیا, بلکہ لیٹ اٹ گو, آگے کر دیا, آگے چلنے دیا. کیونکہ کوئی بھی واقعہ آپ کی زندگی کو سٹاپ نہیں کر سکتا. جہاں چلتے حضرت یوسف علیہ السلام جب اس عورت کے چنگل میں پھنسے تو یہ بھی اللہ کی حکمت تھی
یاد رکھیے بعض اوقات ایک پریشانی سے دوسری پریشانی جب آتی ہے تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، ہم تھوڑے اپسٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تو زندگی میں پھر ہمیں پریشانی، ہم پہلے بھی ایک غم سے نکل نہیں پائے، ایک لفظ لوگ کہتے ہیں ایک غم سے نکلے نہیں دوسرے غم نے سلام لے لیا۔ یاد رکھیے گا ایک ہمیشہ جب بڑی آزمائی جاتی ہے اور جب انسان آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، یہ ایک اللہ کا ایک اصول ہے کہ وہاں سے حل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حل آتا ہی تب ہے جب انسان کی حد ٹوٹنے لگتی ہے۔ اور زندگی میں یہ ٹپ یاد رکھیے گا، میں لکھ بھی لیجیے گا کہ جب پریشانی حد سے بڑھے تو وقت امید بڑھا لیجیے کیونکہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اصل میں یاد رکھیے کہ ایک سوال ہے کہ انہوں نے برائی کو کیوں چنا، وہ یہ تو بھی کہہ ہی سکتے تھے کہ اللہ کوئی یہاں پر اچھائی دے۔ یاد رکھیے گا بری محفل جتنی بھی اٹریکٹیو ہو وہ بری ہی ہوتی ہے، وہ آپ کو برائی بنا دیتی ہے۔ خود پہ یہ کانفیڈینس نہ رکھیں کہ بھائی میں تو بچ سکتا ہوں، میں تو برے اچھے برے ماحول میں بھی رہ سکتا ہوں، نہیں، اپنے لیے اچھا ماحول رکھیں۔ بعض اوقات لوگ ابیوز ہوتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، مار کھاتے رہتے ہیں، ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں ہم رہ سکتے ہیں، نہیں آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب اس کا دوسرا آپ کو آئے گا ہی آئے گا، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کدھر رہنا ہے۔ انہوں نے جیل چنی، جیل میں بھی انہوں نے اپنا کام نہیں رکھا، وہاں پر ڈپریشن میں نہیں چلے گئے، انگزائٹی میں نہیں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ یاد رکھیے گا جہاں بھی آپ ہیں، جس جگہ بھی آپ ہیں، اگر آپ اپنا کام، اپنا کردار، اپنا رول، اپنے ورک، اپنے گولز، اپنے ڈریمز پہ کام کرتے رہتے ہیں جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے مقامات ضرور دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع کھڑے کرتا ہے کہ انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی بادشاہ کو خواب آنا کہ یہ کیا مجھے خواب آنا، خواب میں خواب کی تفصیل جہاں پر بیان کرنا بھی میں ضروری نہیں سمجھ رہا کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کیا خواب تھے اور کیا ان رہائشیوں کے قیدیوں خواب تھے، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو خواب کے بعد انہوں نے جب حضرت یوسف کو کہا تو اس وقت حضرت یوسف نے اپنے اسکل رکھا۔ یاد رکھا جائے اسکل اپنا وہاں رکھا جائے، وہاں پر صلاحیتوں کو بیان کیا جائے، یا ضرورت ہے غیر ضروری بندے سے جلانے کے لیے، ساڑنے، انہیں بتانے کے لیے، کمپیئر کرنے کے لیے، حسد دلانے کے لیے ایسی جگہوں پر اپنے اسکل بیان نہ کریں جہاں پر آپ کو فائدہ نہیں ہے، جہاں سے آپ کو کوئی اپرچونٹی نہیں مل سکتی، جہاں پر آپ کو مواقع نہیں مل سکتے۔ لیکن جگہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں مواقع مل سکتے ہیں تو وہاں ضرور اپنا بیان کیجیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ملک کا ملک وزیر خزانہ بنا دیں۔ دیکھیں کہاں سے کنویں سے نکلا، اپنے اندر ایک ٹیلنٹ اور صبر اور توکل کی ایک امید، توکل کو پیدا کرتے کرتے اللہ نے وزیر بنا دیا۔ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کس طرح ان کے بھائیوں سے کیا ان کی ملاقات ہوگی، کیا ان کے بھائی واپس ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ اس سٹوری کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ چاہوں گا کہ اگر اس لیکچر میں کوئی بات آپ کو کمی کوتاہی ہے یا کوئی بات آپ کرنا اور چاہتے ہیں یا کسی اور ٹاپک پر چاہتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہم سے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔